السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میرے دوستو، آج تقریباً 4 یا 5 دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ تھوڑی میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، بہرکیف اللہ کا شکر ہے کہ ابھی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے بعد سے میں روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کروں گا اور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج حسب معمول سورہ بقرہ آیت نمبر 89 مطلب 189 سے تلاوت کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیے طلاق وغیرہ کی جب بحث آئے گی تو وہاں تک میں رک جاؤں گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہاں تک میں پڑھ پاتا ہوں، اللہ کے ہاتھوں میں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين۔ وہ تم سے چاندوں کے بابت پوچھتے ہیں، چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ وہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں آؤ چھت پر سے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو لڑتے ہیں تم سے، اور زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور قتل کرو ان کو جس جگہ پاؤ اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اور فتنہ سخت تر ہے قتل سے، اور ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو جب تک کہ وہ تم سے اس میں جنگ نہ چھیڑیں، پس اگر وہ تم سے جنگ چھیڑے تو ان کو قتل کر دو، یہی سزا ہے منکروں کی۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اس کے بعد سختی نہیں ہے مگر ظالموں پر۔
چاند کا گھٹنا بڑھنا تاریخ جاننے کے لیے ہے، نہ کہ توہم پرستوں کے خیال کے مطابق۔ اس لیے بڑھتے چاند کے دن مبارک ہیں اور گھٹتے چاند کے دن منحوس۔ یہ آسمان پر ظاہر ہونے والی قدرت کی جنتری ہے، تاکہ اس کو دیکھ کر لوگ اپنے معاملات اور اپنی عبادات کا نظام مقرر کریں۔ اسی طرح بہت سے لوگ ظاہری رسوم کو دینداری سمجھ لیتے ہیں۔ قدیم عربوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ حج کا احرام باندھنے کے بعد اپنے اور آسمان کے درمیان کسی چیز کا حائل ہونا آداب احرام کے خلاف ہے۔ اس مفروضہ کی بنا پر وہ ایسا کرتے کہ جب احرام باندھ کر گھر سے باہر آ جاتے تو دوبارہ وہ دروازے کے راستے سے گھر میں نہ جاتے، بلکہ دیوار کے اوپر سے چڑھ کر صحن میں داخل ہوتے۔ مگر اس قسم کے ظاہری آداب کا نام دینداری نہیں ہے۔ دینداری یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے اور زندگی میں اس کی مقرر کی ہوئی حدوں کو پابندی کرے۔ مومن کو دین کا حامل بننے کے ساتھ دین کا مجاہد بھی بننا ہے۔ یہاں جس جہاد کا ذکر ہے وہ جہاد وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا۔ عرب کے مشرکین اتمام حجت کے باوجود دعوت رسالت سے انکار کر کے اپنے لیے زندگی کا حق کھو چکے تھے۔ نیز انہوں نے جارحیت کا آغاز کر کے اپنے خلاف فوجی اقدام کو درست ثابت کر دیا تھا۔ اس بنا پر ان کے خلاف تلوار اٹھانے کا حکم ہوا اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ کا مطلب یہ ہے کہ سرزمین عرب سے شرک کا خاتمہ ہو جائے اور دین توحید کے سوا کوئی دین وہاں باقی نہ رہے۔ اس حکم کے ذریعے اللہ تعالی نے عرب کو توحید کا دائمی مرکز بنا دیا۔ اہل ایمان کو جنگ کی اجازت صرف اس وقت ہے جبکہ فریق مخالف کی طرف سے حملہ کا آغاز ہو چکا ہو۔ بہت توجہ طلب ہے جناب، جب جی چاہے تب لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اہل ایمان کو جنگ کی اجازت صرف اس وقت ہے جبکہ فریق مخالف یعنی سامنے والے کی طرف سے حملے کا آغاز ہو چکا ہو۔ دوسرے یہ کہ جب اہل ایمان غلبہ پالے تو اس کے بعد ماضی پر کسی کے لیے کوئی سزا نہیں۔ ہتھیار ڈالتے ہی ماضی کے جرائم معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد سزا کا مستحق صرف وہ شخص ہوگا جو آئندہ کسی قابل سزا جرم کا ارتکاب کرے۔ عام حالات میں قتل کا حکم اور ہے اور جنگی حالات میں قتل کا حکم کچھ اور۔ آئیے آگے بارہ پڑھتے ہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے۔ پس جس نے تم پر زیادتی کی تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسے اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور کام اچھی طرح کرو، بے شک اللہ
پسند کرتا ہے اچھی طرح کام کرنے والوں کو۔ حرام مہینوں یعنی محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 4 مہینے کو ہم ماہ حرام کہتے ہیں۔ اس مہینے میں لڑائی جھگڑا وغیرہ سے بچنا چاہیے، عرب کے لوگ بچتے تھے۔ حرام مہینوں یعنی محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ میں یا حرم مکہ کے حدود میں لڑائی گناہ ہے، یعنی مکہ سے بیت اللہ شریف جاتے ہیں نا، اس کے اندر لڑائی کرنا گناہ ہے۔ مگر جب مخالفین اسلام تمہارے خلاف کارروائی کرنے کے لیے اس کی حرمت کو توڑ دیں تو تم کو بھی حق ہے کہ قصاص یعنی بدلے کے طور پر تم ان کی حرمت کا لحاظ نہ کرو، مگر دشمن کے ساتھ دشمنی میں تم کو اللہ سے بے خوف نہ ہونا چاہیے۔ کسی حد کو توڑنے میں تم اپنی طرف سے ابتدا نہ کرو اور نہ کوئی ایسا اقدام کرو جو حد ضرور سے زیادہ ہو۔ اللہ کی مدد کسی کو اسی وقت ملتی ہے جبکہ وہ اشتعال کے اوقات میں بھی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کا پابند رہتا ہے۔ قصاص بدلہ ہوتا ہے۔ قصاص اور ظلم میں یہ فرق ہے کہ قصاص فریق ثانی کی طرف سے کی ہوئی زیادتی کے برابر اور اس کے بقدر ہوتا ہے، جبکہ ظلم ان حد بندیوں سے باہر نکل جانے کا نام ہے، یعنی ظلم کرنا ہے تو بہت کر رہے ہیں۔ ایک شخص کو کسی سے تکلیف پہنچے تو وہ دوسرے کو اتنی ہی تکلیف پہنچا سکتا ہے جتنی اس کو پہنچی ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ نصیحت بری لگے تو گالی اور استہزاء سے اس کا جواب دینا یا زبان و قلم کی شکایت کے بدلے میں جارحیت دکھانا تقوی کے سراسر خلاف ہے۔ اسی طرح مالی نقصان کے بدلے جانی نقصان، معمولی چوٹ کے بدلے زیادہ بڑی چوٹ، ایک قتل کے بدلے بہت سے آدمیوں کا قتل، اس قسم کی تمام چیزیں ظلم کی تعریف میں آتی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے برابر کا بدلہ یعنی قصاص جائز ہے، مگر ظلم کسی حال میں جائز نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ کی راہ میں جدوجہد سب سے زیادہ جس چیز کا تقاضا کرتی ہے وہ مال ہے، اور مال کی قربانی بلا شبہ آدمی کے لیے سب سے زیادہ مشکل چیز ہے۔ اس لیے حکم دیا کہ اللہ کے کام کو اپنا کام سمجھ کر اس کی راہ میں خوب مال خرچ کرو اور اس کام کو اس کی بہتر سے بہتر صورت میں انجام دو۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو سے مراد بخل ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، کیونکہ خرچ میں دل تنگ ہونا دنیا و آخرت کی بربادی ہے۔ آدمی مال خرچ کر دینے کو ہلاکت سمجھتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا ہلاکت ہے۔ یعنی مال کو حقیقت یہ ہے کہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا ہلاکت ہے۔ آدمی کے پاس جو کچھ ہے اگر وہ اس کو اللہ کے حوالے نہ کرے تو اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ کیوں اس کو آدمی کے حوالے کرے گا؟ یعنی انسان کے اندر اسلام میں جو زکوٰۃ کا نظام ہے اس پہ کاربند رہنا چاہیے۔ آپ کے مال میں زکوٰۃ کا پیسہ رکھا ہوا ہے تو اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کیجیے، اس میں آپ کا حق نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے تو صدقہ کرنا چاہیے، زکوٰۃ کرنا چاہیے۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ آدمی اپنی دولت کا استعمال صرف یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو اپنی ذات پر یا اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے۔ لیکن ایک بات اور ہے، جو زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں نا وہ سوچتے ہیں کہ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں جس کے پاس دیتے ہیں، جس کو دیتے ہیں۔ یہ تو ذہن میں رہنا ہی نہیں چاہیے بہرحال، یعنی ایک ہاتھ سے دیجیے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور زکوٰۃ میں تو بالکل ہی ان کا حق نہیں ہے۔ صاحب زکوٰۃ یعنی جو زکوٰۃ کے نصاب کے مالک ہیں اور زکوٰۃ کا پیسہ اس میں ذرہ برابر بھی حق نہیں ہے، اور اگر وہ کہیں دے رہے ہیں تو بالکل ہی احسان وغیرہ نہیں کر رہے ہیں،
ذہن میں کبھی ایسی بات نہیں رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح راستے پر لے چلے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آدمی اپنی دولت کا استعمال صرف یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو اپنی ذات پر یا اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرے، مگر اس ذہن کو قرآن ہلاکت بتاتا ہے۔ اس کے بجائے دولت کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ دین کی ضرورتوں میں خرچ کیا جائے۔ مال کو صرف اپنی ذاتی حوصلوں کی تکمیل میں خرچ کرنا فرد اور معاشرہ کو خدا کے غضب کا مستحق بناتا ہے۔ اس کے برعکس جب مال کو اللہ کے دین کی راہ میں خرچ کیا جائے تو فرد اور جماعت دونوں اللہ کی رحمتوں اور نصرتوں کے مستحق بنتے ہیں۔ خرچ کرنے والے کو اس کا فائدہ بے شمار صورتوں میں دنیا میں بھی حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ آئیے آگے کی تلاوت کرتا ہوں میں انشاءاللہ۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ حُصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ پھر اگر تم گھر جاؤ تو جو قربانی کا جانور میسر ہو وہ پیش کر دو، اور اپنے سروں کو نہ منڈاؤ جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ فدیہ دے، روزہ یا صدقہ یا قربانی کا۔ جب امن کی حالت ہو اور کوئی حج تک عمرہ کا فائدہ حاصل کرنا چاہے تو وہ قربانی پیش کرے جو اس کو میسر آئے۔ پھر جس کو میسر نہ آئے تو وہ حج کے ایام میں 3 دن کے روزے رکھے اور 7 دن کے روزے جبکہ تم گھروں کو لوٹو۔ یہ پورے 10 دن ہوئے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کا خاندان مسجد حرام کے پاس آباد نہ ہو۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے متعین مہینے ہیں، پس جس نے حج کا عزم کر لیا تو پھر اس کو حج کے دوران نہ کوئی فحش بات کرنی ہے اور نہ گناہ کی اور نہ لڑائی جھگڑے کی، اور جو نیک کام تم کرو گے اللہ اس کو جان لے گا اور تم زاد راہ لے لو۔ بہترین زاد راہ تقویٰ کا زاد راہ ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرو۔ واتقون یا اولی الالباب۔ زمانے جاہلیت کے عربوں میں بھی حج کا رواج تھا، مگر وہ ان کے لیے گویا ایک قومی رسم یا تجارتی میلہ تھا، نہ کہ اللہ واحد کی عبادت۔ مگر حج و عمرہ ہو یا اور کوئی عبادت، ان کی اصل قیمت اسی وقت ہے جب کہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے ادا کی جائیں۔
جو شخص اپنی روزانہ زندگی میں اللہ کا پرستار بنا ہوا ہو، جب وہ اللہ کی عبادت کے لیے اٹھتا ہے تو اس کی ساری نفسیات سمٹ کر اسی کے اوپر لگ جاتی ہے۔ وہ ایک ایسی عبادت کا تجربہ کرتا ہے جو ظاہری طور پر دیکھنے میں تو آداب و مناسک کا ایک مجموعہ ہوتی ہے، مگر اپنی ان اندرونی روح کے اعتبار سے وہ ایک ایسی ہستی کا اپنے آپ کو اللہ کے آگے ڈال دینا ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو اور آخرت کی پکڑ کا اندیشہ جس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہو۔ مومن وہ ہے جو شہوت کے لیے جینے کے بجائے مقصد کے لیے جینے لگے، وہ اپنے معاملات میں خدا کی نافرمانی سے بچنے والا ہو اور اجتماعی زندگی میں آپس کی لڑائی جھگڑے سے بچا رہے۔ حج کا سفر ان اخلاقی اوصاف کی تربیت کے لیے بہت موزوں ہے، اس لیے اس میں خصوصی طور پہ ان کی تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح حج میں سفر کا پہلو لوگوں کو سوال سفر کے اہتمام میں لگا دیتا ہے، مگر اللہ کے مسافر کی سب سے بڑی زادیرہ تقویٰ ہے۔ ایک شخص سوال سفر کے پورے اہتمام کے ساتھ نکلے، دوسرا شخص اعتماد علی اللہ کا سرمایہ لے کر نکلے تو دوران سفر دونوں کی نفسیات یکساں نہیں ہو سکتی ہے۔ اے عقل والو، میرا تقویٰ اختیار کرو سے معلوم ہوا کہ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق عقل سے ہے۔ تقویٰ کسی ظاہری حیت کا نام نہیں، یہ عقل یا شعور کی ایک حالت ہے۔ انسان جب شعور کی سطح پر اپنے آپ اپنے رب کو پا لیتا ہے تو اس کا ذہن اس کے بعد خدا کے جلال و جمال سے بھر جاتا ہے۔ اس وقت روح کی لطیف سطح پر جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں انہی کا نام تقویٰ ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو۔ پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس ہو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک، اور اس کو یاد کرو جس طرح اللہ نے بتایا ہے۔ اس سے پہلے یقیناً تم راہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں تھے۔ پھر طواف کو چلو جہاں سے سب لوگ چلیں اور اللہ سے معافی مانگو، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح تم پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بس کوئی آدمی کہتا ہے اے ہمارے رب ہم کو اس دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور کوئی آدمی ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے،
اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ انہی لوگوں کے لیے حصہ ہے ان کے کیے کا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ کو یاد کرو مقررہ دنوں میں، پھر جو شخص جلدی کر کے 2 دن میں مکہ واپس آ جائے اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص ٹھہر جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ تم اسی کے پاس اکٹھا کیے جاؤ گے۔ اصل چیز اللہ کا تقوی ہے۔ کسی کے اندر یہ مطلوب حالت موجود ہے تو اس کے بعد حج کے دوران معاشی ضرورت کے تحت اس کا کچھ کاروبار کر لینا، یا بعض مراسم حج کی ادائیگی میں کسی کا آگے یا کسی کا پیچھے ہو جانا کوئی حرج پیدا نہیں کرتا۔ حج کے دوران جو فضا جاری رہنی چاہیے وہ ہے اللہ کا خوف، اللہ کی یاد، اللہ کی نعمتوں کا شکر، اللہ کے لیے حوالگی کا جذبہ۔ حج کے دوران کوئی ایسا فعل نہیں ہونا چاہیے جو ان کیفیات کے خلاف ہو، مثلا کسی شخص یا گروہ کے لیے عبادت کی ادائیگی میں امتیاز، آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرنا جو گویا بالواسطہ طور پر اپنے کو نمایاں کرنے کی ایک صورت ہے۔ یہ چیزیں ایک ایسی عبادت کے ساتھ بے جوڑ ہیں جو بتاتی ہو کہ تمام انسان یکساں ہیں، جس میں اس بات کا اعلان کیا جاتا ہو کہ تمام بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ حج کے زمانے میں بھی اگر آدمی ان چیزوں کی تربیت حاصل نہ کرے تو زندگی کے بقیہ لمحات میں وہ کس طرح ان پر قائم ہو سکے گا؟ دعائیں، خاص طور پر حج کی دعائیں، آدمی کا اندرونی حالت کا اظہار ہے۔ کوئی شخص آخرت کی عظمتوں کو اپنے دل میں لیے ہوئے جی رہا ہو تو حج کے مقامات پر اس کے دل سے آخرت والی دعائیں ابلیں گی۔ اس کے برعکس جو شخص دنیا کی چیزوں میں اپنا دل لگائے ہوئے ہو وہ حج کے مواقع پر اپنے خدا سے سب سے زیادہ جو چیز مانگے گا وہ وہی ہوگی جس کی طرف لی ہوئے وہ وہاں پہنچا تھا۔ اور سب سے بہتر دعا یہ ہے کہ آدمی اپنے رب سے کہے کہ خدایا دنیا میں تیرے نزدیک جو چیز بہتر ہو وہ مجھ کو دنیا میں دے دے، اور آخرت میں تیرے نزدیک جو چیز بہتر ہو وہ مجھ کو آخرت میں دے دے، اور اپنے عذاب سے مجھ کو بچا لے۔ تم اسی کے پاس اکٹھا کیے جاؤ گے۔ یہ حج کا سب سے بڑا سبق ہے جو عرفات کے درمیان دنیا بھر کے لاکھوں انسانوں کو بیک وقت جمع کر کے دیا جاتا ہے۔ عرفات کا اجتماع قیامت کے اجتماع کی ایک تمثیل ہے۔ تو جناب آج میں یہیں تک، یعنی آیت نمبر 203 تک آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، اور آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ یہ تلاوت کریں، اور آپ کو پسند آئے، اللہ بھی پسند آئے تو قرآن شریف ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ دوستوں میں شیئر کریں اور قرآن پڑھنے پڑھانے کے کام پہ لگ جائیں۔ میری یہی گزارش ہے، تھوڑا سا وقت نکال کر کے اپنے دوستوں کو توجہ دلائیں کہ قرآن کی تلاوت کریں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا تو اب اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔